کتاب الہی نے کئی مواقع پر ماہ و سال کے متعلق اپنے مقصود اسلوب میں اشارے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں چاند کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں کہ آپ سے یہ لوگ چاند کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کے اندازے ہیں۔ پھر اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاندوں کے بارے میں پوچھا کہ اس کے نظر آنے، غائب ہونے، بڑھنے گھٹنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چاند کی تاریخوں کے ذریعے اپنے قرض لازم ہونے کے وقت، اپنی عورتوں کی عدت، اپنے حج کے اوقات معلوم کر لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاندوں کو لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، لہٰذا جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھو تو روزے رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ۔ پس اگر تم پر بادل چھا جائیں اور مطلب اتنا غبار آلود ہو کہ چاند نظر آنا مشکل ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ تفسیر ابن کثیر۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث طیبہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام دینی احکامات، خواہ وہ عبادات ہوں جیسے روزہ ہو، زکوٰۃ، حج، یا عورتوں کے حیض اور عدت وغیرہ کے مسائل ہوں، ان سب میں صرف اور صرف چاند کے مہینوں اور تاریخوں کا اعتبار ہے کہ دینی فرائض ہمارے ہاں رائج انگریزی کیلنڈر سے انجام نہیں دیے جا سکتے، اور 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی یعنی احکام شریعہ میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے قمری ہیں، اور کچھ آج سے نہیں بلکہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اسی روز سے، اور ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہی امر مذکور دین مستقیم ہے، یعنی 12 مہینوں کا 12 ہونا اور 4 کا بالتخصیص اشہر الحرم ہونا، بخلاف عادت جاہلیت کے کبھی سال کے مہینوں کا عدد بڑھا دیتے، کبھی اشہر الحرم کی تخصیص چھوڑ دیتے، یہ بدینی ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے جو کہ موجب گناہ ہے اپنا نقصان مت کرنا، یعنی اس عادت جاہلیت کے موافق مت کرنا، اور ان مشرکین سے جب یہ اپنی کفریات کو جن میں خاص عادت بھی نہ آ گئی ہے نہ چھوڑیں، سب سے لڑنا جیسا کہ تم سب مسلمانوں سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں۔ تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے، ایمان اور تقوی کو اپنا شعار رکھو، کسی سے مت ڈرو۔ آگے ان کی عادت جاہلیت کا بیان کہ کس طرح وہ 12 مہینوں کی ان حرمت کو آگے کو ہٹا دینا کفر اور ترقی ہی جس سے وہ کفار گمراہ کیے جاتے ہیں، اور اس حرام مہینے کو کسی سال نفسانی غرض سے حلال کر لیتے، کسی سال جب کوئی غرض نہ ہو حرام سمجھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے، تو اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیتے، ان کی بدعمالیوں کو مستحسن معلوم ہوتی تھی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، خواہ یہ راہ راست پر خود آنا نہیں، کیونکہ یہ خود راہ راست پر آنا نہیں چاہتے۔ تو کچھ یہ تھا 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن و حدیث سے۔ آگے بات کریں گے سورج اور چاند کے چند فوائد کیا ہیں۔ سورج اور چاند انسان کے لیے کس طرح فلاح کا باعث ہیں، کس طرح فوائد کا باعث ہیں، چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔